ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ آج کل لوگ سنتیں نہیں پڑھتے، تو کیا سنت نہ پڑھنے سے آدمی گناہگار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ 1443 سال گزرنے کے بعد بھی ہمارے لوگ یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ یہ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں یا اللہ کی طرف سے۔ یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے میرے پیارے بھائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی ہی عبادت ہے۔ لوگ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب بات رہی فرض، واجب، سنت، مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اور نفل کی، تو پیارے بھائی باقی سارے امام اس میں فرق نہیں کرتے، بس وہ کہتے ہیں یا عبادت فرض ہے یا سنت ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرق فرماتے ہیں۔ ایک ہے فرض، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ دوسری نمبر پر ہے واجب، اس کا درجہ فرض کے بعد ہے۔ مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب نماز نہ کبھی سفر میں چھوڑی ہے اور نہ حضر میں، یعنی ہمیشہ پڑھی ہے۔ سنتی مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں فرق یہ ہے کہ سنتی مؤکدہ میں تاکید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی ہے، ہمیشہ، اور غیر مؤکدہ وہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی ہے اور کبھی نہیں پڑھی۔ اب بات رہی سنت مؤکدہ چھوڑنے کی، تو پیارے بھائی سنت مؤکدہ چھوڑنے والا باقاعدہ گناہگار ہے، اور اس پر عمل واجب اور اس کے خلاف کرنا حرام۔ اور یہ تو استہزاء ہوئی کہ لوگ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں گناہ نہیں ہے، یہ تو استہزاء ہے میرے بھائی۔ اور یاد رہے کہ تمام مفسرین، محدثین، علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ جو بھی شخص دین کے آداب کا خیال نہیں کرتا وہ نفل سے محروم ہو جائے گا، اور جو نفل سے محروم ہوا وہ سنت سے محروم ہو جائے گا، اور جو سنت سے محروم ہوا وہ فرض سے محروم ہو جائے گا۔ تو جو لوگ نفل نہیں پڑھ سکتے، جو لوگ سنت نہیں پڑھ سکتے، وہ فرض کیسے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھ سکتے۔ تو میرے پیارے بھائی میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن صرف اتنا کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سنت سمجھ کر ادا کرے، اس کو سنت سمجھ کر نہ چھوڑے۔ اور دوسری بات کہ یہ سنت کا معنی ہے طریقہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمیں اس کا طریقہ بتلایا ہے، باقی یہ نماز اللہ کی ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ تو یہ طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بقایا یہ نماز اللہ کے لیے ہے، لیکن اس کو کبھی کبھی تو چھوڑا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر سفر میں چھوڑ سکتے وغیرہ وغیرہ۔ باقی اگر کوئی زندگی بھر اس کو نہیں پڑھتا تو وہ باقاعدہ طور پر گناہگار ہے، اور اس کو پڑھنا چاہیے۔